مدینہ طیبہ، مسجد نبوی اور روضہ رسول۔ کون سا مسلمان ہے جس کا دل ان ناموں کو سننے کے بعد دھڑکتا نہ ہو؟ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے باعث ہر مومن کے دل میں یہاں کے لیے کشش پائی جاتی ہے، کیونکہ یہاں کے ذرے ذرے اور چپے چپے کی نسبت میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم آپ کو مسجد نبوی اور روضہ رسول سے متعلق 10 ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو عام طور پر ہر کوئی نہیں جانتا ہے، مگر اس سے پہلے آپ کو مسجد نبوی کی تعمیر کے حوالے سے تھوڑا سا پس منظر بتاتے ہیں۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر مسجد نبوی تعمیر کروائی، اور اس کے ساتھ حضرت عائشہ اور حضرت سودا کے حجرے اور اصحاب صفہ کے لیے چبوترا بھی بنوایا۔ شروع میں مسجد کے اوپر چھت نہیں تھی، جس کی وجہ سے سورج کی تپش میں نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کھجور کے تنوں سے بنے ہوئے ستون اور پتوں سے چھت بنا کر نمازیوں کے لیے ایک سائبان بنایا گیا۔ قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمال میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور قبلہ تبدیل ہونے کے بعد مکہ مکرمہ یعنی جنوب میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جانے لگی۔ وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے ہی میں دفن ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں مسجد کی توسیع فرمائی اور شمال، جنوب اور مغرب کی طرف مسجد کو بڑھا دیا، لیکن مشرق کی طرف حجرے کو مسجد میں شامل نہ کیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، جس میں ہم مسجد نبوی اور گنبد خضرا کے حوالے سے 10 چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنائی جانے والی مسجد کے باہر امہات المؤمنین اور حضرت فاطمہ کے حجرے بھی تعمیر کیے گئے تھے، جو اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں گرا دیے گئے اور ان کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں مسجد نبوی پر کوئی محراب یا مینار نہیں تھے۔ مسجد نبوی پر سب سے پہلے محراب اور مینار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کروائے، جس وقت کے وہ مدینہ کے گورنر تھے۔ مسجد نبوی میں 2 دفعہ آگ بھی لگی تھی، جس کے نتیجے میں مسجد کی دیواریں، چھت اور گنبد کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے 678 ہجری میں گنبد تعمیر کیا گیا۔ اس سے پہلے روضہ رسول پر گنبد نہیں ہوتا تھا۔ یہ سادہ گنبد لکڑی سے بنا ہوا تھا اور اس پر کسی قسم کا کوئی رنگ نہیں کیا گیا تھا۔ تقریباً 600 سال تک گنبد پر مختلف قسم کے رنگ کیے جاتے رہے، جن میں سفید، ارغوانی اور بہت دیر تک نیلا رنگ بھی کیا جاتا تھا، کیونکہ نیلا رنگ مدینہ والوں کو بہت پسند تھا۔ سبز رنگ، جس کی وجہ سے اس گنبد کو گنبد خضرا بھی کہا جاتا ہے، عثمانی خلیفہ نے 1255 ہجری میں کروایا تھا، اور تب سے لے کر آج تک اس پر سبز رنگ ہی کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی اور گنبد خضرا کی صفائی کرنے والے لوگ عام لوگ نہیں، بلکہ ان کو اغاوات کہا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر صفائی کے کام پر مامور ہیں اور ہر قسم کی جنسی خواہش اور جذبات سے پاک ہیں۔ مسجد نبوی اور جنت البقیع کے درمیان والا محلہ، جسے حارۃ الاغوات کہا جاتا تھا، اس جگہ پر یہ لوگ آباد تھے، لیکن توسیع کے بعد انہیں کسی دوسری جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مدینہ، آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ مسجد نبوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پورے مدینے کو گھیر لیا، یعنی موجودہ مسجد نبوی کا رقبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مدینے کے رقبے سے بڑا ہے۔ آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور پر نور کی قبر مبارک ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو پچھلے 900 سال سے کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ مکمل طور پر بند ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر محراب کی تعداد 4 ہے، جو مختلف ادوار میں بنائے گئے، اور ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جس میں ہر فقہ کے امام اور لوگ اپنے اپنے محراب اور اپنے اپنے امام کے پیچھے یہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ سعودی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے کئی دفعہ روضہ رسول کے اوپر گنبد خضرا کو گرانے کا ارادہ بنایا، لیکن پوری دنیا میں شدید رد عمل کے خوف سے وہ ایسا نہ کر سکے، اور گنبد خضرا اپنی اسی حالت میں آج تک قائم و دائم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دین و دنیا کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔